نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا، لوگوں کو ابھارا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، جہاں حق بات بولنا ہے وہاں بولے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2501، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ آدمی نجات پا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ابھارا اور لوگوں سے کہا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ نبی نے کہا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے۔ اب یہاں غور کیجئے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ آدمی درست بات کہے اور خاموش رہے؟ درست بات بولے ورنہ وہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں نجات ہے۔ لیکن وہاں خاموش نہیں رہنا ہے جہاں حق بات کو دبایا جا رہا ہے، حق بات کو وہاں ذکر کرنا ہے، حق بات کی گواہی دینی ہے، وہاں خاموشی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آدمی کے سامنے اگر برائی ہو رہی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکے، ضروری ہے زبان سے روکے، ورنہ اخیر صورت تو یہ ہے کہ دل میں برا جانے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں کا کوئی بھی آدمی جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت نہیں رکھتا زبان سے روکے۔ دیکھا آپ نے زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ باتونی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ جی میں تو ہنسا رہا ہوں۔ تو کیا کرے گا؟ جب کوئی بات اس کے پاس نہیں آئے گی تو وہ ہنسانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گا، بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر جوڑے گا، بہت ساری چیزوں کو وہ لائے گا، تو وہ حقیقت کے خلاف چلا جائے گا، پھر وہ لوگوں کی غیبت کرنے لگے گا۔ بہت سارے لوگوں کو غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، تو یہ زبان ہی تو ہے جو غیبت کروا رہی ہے، یہی زبان ہی تو ہے جس کا استعمال چغل خوری کے لیے ہو رہا ہے، یہی زبان ہی تو ہے جو کس طریقے سے ہم کو مروا دے گی اگر ہم غیبت کریں گے۔ کسی بھائی کی برائی کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، آدمی غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ہم جانتے بوجھتے بھی مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ زبان ہی کے ذریعے تو ہوا، زبان کے غلط استعمال سے ہوا، جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آدمی کو زبان غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ خاموش نہیں رہیں گے تو بہت ساری چیزیں آ جائے گی جو صحیح نہیں رہے گی، ہم اس کے بارے میں بولتے رہیں گے۔